السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 265 سے 267۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے 264 تک آیات پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 265 سے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی نیت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے سرسبز باغ کی ہے جو اونچی زمین پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل دیتا ہے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی فوار ہی بہتر کافی ہے۔ اسی طرح مخلص بندوں کی نیکیاں ہر حال میں بڑھتی رہتی ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ مومن کا ہر نیک عمل اللہ کے ہاں محفوظ اور بڑھایا جاتا ہے۔ آیت 267 آ جاتی ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک خوبصورت باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، پھر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، ایسے وقت میں ایک آگ والا بھگوڑا آئے اور پورے باغ کو جلا دے؟ یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن بعد میں گناہوں، ریاکاری یا احسان جتانے کے لیے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس لیے واضح کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ریاکاری، گناہ اور احسان جتانا اعمال کے اجر کو ختم کر سکتے ہیں۔ زندگی بھر اخلاص اور تقویٰ پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے ہمیں نصیحت اور عبرت دیتے ہیں۔ چلیے تو اپنے نیکسٹ سبق کی طرف اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ومثل الذين، اور مثال الذين ان لوگوں کی، ينفقون جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، مبتغاء رضا چاہتے ہوئے، مرضات اللہ مبتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ رضا اللہ تعالیٰ کی، و تثبیتاً اور ثابت کرنے والے، من انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کو ثابت قدم رکھنے والے، کمثلی جیسے کہ مثال جنت کی، یعنی ایک باغ کی، بربوۃ بلندی پر ہو جو کہ بہت، اصابہا پہنچا اس کو، وابل مینا، فآتت بس لایا، اکلہا میوہ اپنا، ضعفین 2 گنا، فإن بس پھر اگر لم نہ یصبھا پہنچے اس کو، وابل مینا، فطل تو بس شبنم بھی کافی ہے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ بما باس اس کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر ہو، واقع ہو، جب اس پر مینا پڑے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر مینا نہ بھی پڑے تو خیر پھلوار ہی بہت ہے، فوار ہی بہت ہے، یعنی شبنم بھی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ أَيَوَدُّ کیا چاہتا ہے، أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک، ان یہ کہ تکونہ ہو، لہو اس کے لیے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں، لہو
اس کے واسطے ہے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، واصابہ اور پہنچے اس کو کبارو بڑھاپا، ولہ اور اس کے لیے ذریت اولاد ہے، ضعفاء ناتواں یعنی ضعیف، فاصابہ بس پہنچا اس کو اعصار آگ کا بھگولا، فیہ اس میں نار آگ تھی، فاحترقت بس جل کے راخ کر دیا، جلا کر اس نے راخ کر دیا سب۔ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی نشانی لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو یا کچھ سوچو سمجھو۔ بھلا تم میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آپ پکڑے اور اس کے نئے نئے بچے بھی ہوں تو ناگہان ناتواں یعنی اس کے لیے اولاد بھی ہو، ضعفاء بالکل ناتواں یعنی ضعیف، بس پہنچا اس کو اس باغ کو آگ کا بھگولا یعنی اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بھگولا چلے وہ جل کر راخ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور غور و فکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا نیکسٹ سبق یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔